ہمیں بس صبر آنے کی دیر ہوتی ہے اور اللہ پاک انصاف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ 4 لفظوں کا نام ہے زندگی، نماز، کفن، دعا اور دفن۔ آپ کی زندگی میں کسی بھی تکلیف کو روکنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ اس حقیقت کو قبول کر لیں کہ کچھ بھی آپ کا نہیں ہے، کچھ بھی آپ کا نہیں تھا اور کچھ بھی آپ کا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ سب دنیاوی وابستگیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والی ہیں۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ اور جب تم دنیا سے مایوس ہو جاتے ہو اور تھک ہار کے اللہ پاک کے پاس جاتے ہو، تو جب اسے پکارتے ہوئے تمہارے آنسو زمین پر گرتے ہیں تو وہ تمہاری پکار 7ویں آسمان سے سنتا ہے۔ سجدے کی اگر توفیق ملے تو اسے لمبا کرو، مصیبت سجدے والے کی کمر ٹک نہیں سکتی۔ جن راستوں پر اللہ تمہیں لے کر جاتا ہے، ان راستوں پر تم اکیلے نہیں چلتے بلکہ وہ تمہارے ساتھ چلتا ہے۔ جب وہ غم کے حالات پیدا کرتا ہے تو وہ تمہیں ان حالات سے لڑنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ نہ تمہیں خوشی میں تنہا چھوڑتا ہے نہ غم میں۔ خود کی ذات کو دوسروں کے رحم و کرم پر مت چھوڑیں کہ کوئی آپ کو شہزادی کا لقب دے گا یا خوبصورتی کا خطاب دے گا، تب آپ خوبصورت ہوں گے۔ آپ شروع سے ہی انمول ہیں کیونکہ آپ پیارے اللہ کی تخلیق ہیں۔ آئینے میں جب اپنی صورت دیکھا کریں تو ماشاءاللہ پڑھا کریں، آپ کی پیدائش خاص ہے، بہت خاص۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ آپ اللہ کو اتنا قریب سمجھو کہ وہ آپ کی خاموش الفاظ بھی سنتا ہے۔ اپنے آپ کو کبھی بجھنے مت دو کیونکہ آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ دعا کی قبولیت کی اس سے بہتر نشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اب تک آپ کا دل دعاؤں میں لگایا ہوا ہے۔ اگر آپ پورے یقین کے ساتھ خدا سے دعا کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ضروریات کو خدا کی قدرت پر ناپیں، انسان کی صلاحیت پر نہیں۔ خدائے بزرگ و برتر کے اس قول کو محسوس کریں، اور خدا آسمانوں اور زمین میں کسی چیز سے عاجز نہیں۔ جس نے بغیر ستونے کے آسمان کو بلند کیا اور زمین کو پھیلایا اور پہاڑ کھڑے کیے، وہ کبھی بھی اس بات سے عاجز نہیں کہ آپ کی حالت بدلتے پلک جھپکتے ہی خدا سے اس طرح دعا کریں کہ آپ کو قبولیت کا یقین ہو۔ ہمت نہیں ہارنا، کمزور نہیں پڑنا۔ تمہیں پتہ ہے چیزیں آسان ہونے سے پہلے مشکل ہو جاتی ہیں۔ اللہ آزماتا ہے۔ وہ جو تم کہتے ہو نا کہ تمہیں بھروسہ ہے اللہ پہ کہ وہ عطا کرے گا، تو اللہ تمہارے اس بھروسے کو آزماتا ہے کہ کیا مشکل دیکھ کر ٹوٹ گیا، وہ بھروسہ یا ابھی بھی قائم ہے۔ یہ فکر نہ کرو کہ مسئلہ کتنا بڑا ہے، بلکہ یہ سوچو کہ اللہ اسباب پیدا کرنے والا ہے، وہ راستہ بنا دیتا ہے۔ لوگوں کے سخت لہجوں کو درگزر کرو۔ زندگی اللہ پر یقین کا نام ہے۔ تم اللہ پر یقین رکھو۔ سوائے اللہ کے دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں جو انسان سے کچھ چھین لے یا عطا کرے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قسمت میں نہیں، یہ نہیں مل سکتا، یا جو قسمت میں ہے وہی ملتا ہے، تو سنو، اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی بھی دعا کا حق نہ دیتا۔ صرف دکھ میں خدا کو یاد نہ کریں بلکہ خوشیوں میں بھی سجدہ شکر لازمی ادا کریں، کیونکہ ہم ساری زندگی سجدوں میں گزار دیں تب بھی اس پاک ذات کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ استغفار کریں، شاید پریشانیوں کے پہاڑ اڑ جائیں اور دعاؤں کے لیے دروازے کھل جائیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں اور اس سے توبہ کرتی ہوں۔ کامل یقین تو وہ ہوتا ہے کہ جب آپ دعا مانگ کر انتظار کرنا چھوڑ دیں، صرف یہ سوچ کر کہ وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ اللہ کی بات ہو اور دل کو نہ لگے، کیسے ہو سکتا ہے؟ بس دل سخت نہ ہو۔
مایوس نہ ہونا، کبھی بھی اپنے رب سے وہ کہیں بھی کچھ بھی عطا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ کر بے فکر ہو جاؤ، وہ ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے تو تمہاری زندگی کو کیسے بکھرنے دے گا؟ کوئی بھی ہمیشہ دکھ میں نہیں رہتا، اور بے شک اللہ تعالیٰ زیادہ دیر تک آپ کو مشکل میں نہیں رکھتا۔ وہ تو آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر آپ کسی آزمائش میں ہیں تو آپ کا رب آپ کو اس میں سے جلدی نکال دے گا انشاءاللہ۔ تمہاری پریشانیوں سے تمہارا رب کہیں گنا زیادہ طاقتور ہے، بس کمی تمہارے یقین میں ہے۔ دیکھنا، ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے اور آنسوؤں سے تمہارا چہرہ اور جائے نماز بھیگ چکی ہوگی، تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کس طرح اس کا شکر ادا کروں انشاءاللہ۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی کا سفر ہے، منزل نہیں، تو اس کی زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔ اے اللہ پاک، ہمارے لیے آسانیاں فرما اور ویسا بنا دے جیسا تو اپنے پیاروں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لیجئے، آمین ثم آمین۔ ہم سکون کے لیے دنیا کی رنگینیوں میں جتنے چاہے مرضی غوطے لگا رہے ہیں، مگر ہم سکون سے خالی ہی رہیں گے، کیونکہ اللہ کریم نے دنیا کی ساری رنگینیاں ہمیں دے کر سکون اپنے پاس رکھ لیا ہے، تاکہ ہم دنیا میں ڈوب جائیں تب بھی سکون کے لیے اسی کی طرف دوڑیں۔ کیونکہ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ زندگی کو مشکل گھڑیاں درکار ہوتی ہیں، ورنہ ہمارے آس پاس کی ہر چیز ہی تھم جائے۔ مشکلیں ہمیں گرانے ہرگز نہیں آتی ہیں، گزارنے آتی ہیں۔ اگر یہ نہ بھیجی جائیں تو آپ زندگی میں ہمیشہ وہی بزدل انسان رہیں گے۔ کیسے ممکن ہے کہ اس کا بندہ اتنے گھٹن لمحات سے گزار رہا ہو اور اس کا رب اسے منزل تک نہ لے جائے؟ کوئی انسان کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، رب العالمین اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ اگر ہم اللہ کے حوالے ہونے سے پہلے خود کو اللہ کے حوالے کر دیں تو معاملات بہت آسان ہو جائیں گے۔ اگر دعائیں قبولیت میں دیر لگا رہی ہیں تو مایوس ہونے کے بجائے درود شریف اور اپنی دعاؤں کی مقدار بڑھا دو، انشاءاللہ اللہ پاک ہماری دعاؤں پر کن فرمائے گا۔ صبر معجزہ، اللہ کے راستے پر چلنے والوں کے لیے صبر معجزہ ہے۔ انتظار کے ڈور تھام کر رکھنے والوں کے لیے صبر معجزہ، ایمان والوں کے لیے صبر کن سے جڑتا ہے اور رب سے ملاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے دروازے کو بھی کھول سکتا ہے جس کے بارے میں تم شدت مایوسی سے سوچتے ہو کہ اس کی تو چابی ہی نہیں بنی۔ اللہ تعالیٰ جس کی نگاہوں میں تم رہتے ہو وہ تمہیں بکھرنے نہیں دے گا، وہ تمہیں اپنے حصار میں لے لے گا انشاءاللہ۔ سجدے میں جا کر احساس ہوتا ہے کہ محبت اور سکون تو اسی میں ہے۔ صرف ایک سجدہ، ایک طویل سجدہ کر کے دیکھیے۔ یہ جو زندگی کی ٹھوکریں ہوتی ہیں نا، یہ رب کی طرف سے بلاوا کا پیغام لاتی ہے۔ تم کیوں ہارے بیٹھے ہو؟ کیا سنا نہیں تم نے؟ وہ خود کہتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ کچھ ٹھوکریں اسی لیے گہری ہوتی ہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ سب کے بغیر رہ سکتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ شاید یہ لوگوں کی باتیں اور یہ ٹھوکریں ہی ہمیں مضبوط بنا دیتی ہیں، اتنا مضبوط کہ ہم اپنی ذات پر اٹھنے والے سوالوں کا بھی جواب نہیں دیتے، اور شاید جواب دینا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ کچھ سوالوں کے جواب وقت اور اللہ رب العزت دیتا ہے، اور پھر جب جواب عرش سے اترتے ہیں تو کوئی دلیل کام نہیں آتی۔ وہ رحیم تو ہے، پر اسے ڈرانا بھی خوب آتا ہے۔ اس کا نام القہار بھی ہے، اور بے شک وہ بھولنے والا نہیں، وہ ہر آنسو، ہر اذیت بھری سسکی کا گواہ ہے۔ صرف ایک غلطی سے لوگ بھول جاتے ہیں کہ آپ پہلے کتنے اچھے اور بہترین انسان تھے، اور اللہ تعالیٰ عز و جل ایک نیکی سے ساری غلطیاں مٹا دیتا ہے۔ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو راضی کریں، بندے کبھی راضی نہیں ہوتے۔ جو لوگ طاقت رکھتے ہوئے بھی کچھ نہ کریں سوائے صبر کے، ایسے لوگوں سے زیادہ خطرناک انسان کوئی نہیں۔
وہ اپنے صبر سے ہی سامنے والے کی دنیا و آخرت خراب کروا دیتا ہے، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ سکون دل ایک خوبصورت اور باوقار گفتگو ایک خوبصورت زبان سے نکلتی ہے، اور ایک خوبصورت زبان خوبصورت دل کی عکاسی کرتی ہے، اور ایک خوبصورت دل ایک خوبصورت انسان کی عکاسی کرتا ہے۔ لہٰذا اگر گفتگو بہترین بنانا چاہتے ہیں تو خوبصورت دل کے مالک بنیں، ایسا دل جو حسد، تجسس، بدگمانی اور منفی خیالات سے پاک ہو۔ زندگی آپ کو وہ سب نہیں دیتی جو آپ کو پسند ہے، لیکن قناعت آپ کو ایسا بنا دیتی ہے، ہر چیز آپ کو پسند ہو جاتی ہے، اور پھر شکر آپ کو ہر وہ چیز عطا کرتا ہے جو آپ کو پسند ہوتی ہے۔ یہ محض جملے نہیں بلکہ میری زندگی کی حقیقت ہے۔ رزق انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے مقدر میں ہوتا ہے۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ اسے حلال طریقے سے حاصل کرے یا حرام سے۔ اللہ نے کیا کہا قرآن میں کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، روز محشر وہ جانتا ہے۔ لوگ سوالوں کے جوابوں کے خوب سے کہیں گے، اپنی ہمدردیوں اور رشتہ داریوں یاد کروائیں گے، لیکن تب کوئی غرض پیش نظر نہیں ہوگی۔ جواب مانگا جائے گا ہر معاملے کا۔ میرے پیارے اللہ، کبھی کبھار میں نہیں جان پاتی کہ ان مشکل حالات کے پیچھے کیا مصلحت چھپی ہے، لیکن مجھے آپ پر یقین ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے وہ عطا کریں گے جو میرے لیے بے حد بہترین ہے۔ آپ مجھے وہاں سے عطا کریں گے جو میرے ہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ گناہ کرنا یا گناہ ہو جانا انسانی فطرت ہے، لیکن اس کی معافی مانگ لینا بھی ہمیں اپنی عادت میں شامل کر لینا چاہیے۔ اے پاک پروردگار، جن معاملات میں ہمارا اختیار نہیں، جہاں ہم بے بس ہیں، وہاں ہماری مدد فرمانا اور ہمیں اکیلا نہ چھوڑنا۔ دیکھو، جب زندگی میں ایسے حالات سامنے آ کھڑے ہوں جہاں تمہیں لگے کہ تم تنہا ہو گئے ہو، گھبرانا نہیں، اللہ سے نا امید نہ ہونا۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے تمہیں تنہائیوں کے راستے سے گزرنا پڑے گا۔ مسکراؤ کہ اللہ نے تمہیں اپنی یاد کے لیے چن لیا ہے۔ جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں اور مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ اپنے رب سے مانگو، کیونکہ نہ اوقات دیکھتا ہے اور نہ ہی ذات۔ رب دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ محبت اللہ سے ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہو کر عشاء پر ختم ہوتی ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، لیکن اگر اللہ نے بہتر نہ کیا تو ایمان رکھو، اللہ بہترین کرے گا۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ ہم سب اپنی زندگی میں کسی نہ کسی گھٹن دور سے گزر چکے ہوتے ہیں۔ وہ مشکل دور ہوتا ہے جب آپ کے لیے اللہ کریم پر توکل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر آپ کا اسی لمحات میں اللہ کریم پر کیا گیا توکل ہی معجزات کا باعث بن جاتا ہے، اور معجزات سے ان کے ساتھ جو اللہ کریم پر توکل کرتے ہیں۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے سے نہیں بدلتی، مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں، رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔ بعض دفعہ انسان کو ملنے والا غم اسے اپنے رب کے بے حد قریب کر دیتا ہے، اور جسے اللہ پاک کا قرب نصیب ہو جائے وہی شخص کامیاب ہے۔ میں تیری رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہوں، یا اللہ، بس مجھے میری ہر آزمائش میں کامیاب کرنا۔ اے اللہ، جو چیز میرے مقدر میں نہیں ہے اس میں مبتلا نہ کر، اور جو چیز میرے مقدر میں ہے اسے میرے لیے بہتر اور آسان فرما۔ ناممکن سمجھ کر دعا کرنا بند نہ کریں، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ دعا کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھیں۔ اپنے دل کو نماز کی طرف لے جاؤ، اور ایک دن تمہارا دل تمہیں نماز کی طرف لے جائے گا۔ قرآن کی خوبصورتی یہ ہے، آپ اس کے پیغام کو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن یہ پیغام آپ کو بدل سکتا ہے۔ اللہ نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ اس کی فکر کرو یا اس پر دباؤ ڈالو، اس نے کہا مجھ پر بھروسہ کرو۔ ان چیزوں کے بارے میں مت سوچیں جو آپ کو نماز کے بعد حاصل نہیں ہوئیں، لامحدود نعمتوں کے بارے میں سوچیں جو اللہ نے آپ کو بغیر مانگے عطا کی ہیں۔
ایک گناہ گار کا آنسو اللہ کو ایک نیک آدمی کے تکبر سے زیادہ محبوب ہے۔ صبر کرنا مشکل ہے، لیکن صبر کرنے کا اجر ضائع کرنا اس سے بھی بدتر ہے۔ جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ اسے سب سے خالص ترین محبت پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دی جاتی ہے مگر رد نہیں ہوتی۔ خدا پر یقین وہ طاقت ہے جو پتھر کو بھی پانی بنا دیتی ہے۔ رب سے کہہ دینے میں جو سکون ہے وہ کسی سے کہنے میں کہاں، اور خدا اپنے بندے کو بکھرنے سے پہلے سنبھال لیتا ہے۔ اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدے کیے بغیر سکون نہیں آتا۔ اللہ فرماتے ہیں، سب کچھ چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو، مجھ پر یقین کرو، میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ قبولیت کی ہر دوڑ تمہارے مانگنے کی شدت سے جڑی ہے۔ یقین کر کے تیرے کن پہ مولا بڑی حسرتیں سنبھال رکھی ہیں۔ پھر رکاوٹیں وسیلہ بن جاتی ہیں، پھر مقدر کی لکیریں بدل جاتی ہیں۔ مطمئن زندگی گزارنے کے لیے لازم ہے کہ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں ان پر رب کا شکر ادا کیا جائے۔ اگر یہ بھی نہ ہوتی ہیں تو کیا کرتے؟ زندگی ملی تھی رب کی عبادت کرنے کے لیے، پر وقت گزار رہا ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے۔ نہ کفن میں جیب ہے، نہ قبر میں الماری، اور کمال کی بات یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت نہیں لیتا۔ جب انسان بہت تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے۔ عجیب سی سکون کی کیفیت طاری ہو گئی اور ہم روتے ہوئے اللہ سے اللہ کو ہی مانگنے لگے۔ وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی راستہ نکال سکتا ہے، وہ جو کن فیکون کا مالک ہے ایک وہی یہ مصیبت ٹال سکتا ہے۔ ہر بار اللہ میرے ٹوٹے دل کو جوڑنے کے بعد کہتا ہے، پتہ کون ہے تیرا میرے سوا؟ ملنا ہے اگر اللہ سے مصلی بچھا کر دیکھ، ملتا کیا ہے نماز میں سجدے میں جا کر دیکھ۔ میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میری خطا کا شمار ہے نہ تیری عطا کا شمار ہے۔ مجھے ضرورت نہیں اس انسان کی جو مطلب کے لیے ساتھ ہو، میں خوش ہوں اپنے اللہ کے ساتھ جو بنا مطلب کے میرے ساتھ ہے۔ اللہ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ رب سے جب بھی مانگو رب کو ہی مانگو، جب رب تمہارا ہوگا تو سب تمہارا ہوگا۔ محبت اور بات ہے، لیکن تہجد اللہ سے عشق کا احساس ہے۔ اللہ تو محبتوں کا امین ہے، پھر وہ تمہیں تمہاری محبت سے کیسے محروم رکھ سکتا ہے؟ آنسوؤں کی قدر اللہ سے زیادہ کسی کو نہیں۔ یا اللہ، اگر میں تھک کر گرنے لگوں تو مجھے تھام لینا۔ اے میرے اللہ پاک، تیرا در ہو، میرا سر ہو اور یہ رابطہ عمر بھر ہو۔ اللہ سے تنہائی میں سرگوشی کیجیے، دل تو کیا روح پر بھی اثر پڑے گا۔ اللہ سے بات کرنے کے لیے الفاظ کو ترتیب نہیں دینی پڑتی۔ یقین گہرا ہو تو ہر انشاءاللہ الحمدللہ بن جاتا ہے۔ یا اللہ، میری نماز کا ہر سجدہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مسکراتے رہا کریں، کیونکہ مسکرانا ہمارے نبی کی سنت ہے۔ کبھی کبھی خدا اس سے بھی نوازتا ہے جس کو پانے کا گمان تک نہیں کیا ہوتا۔ دعاؤں سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کا گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ پوری دنیا کا سناٹا بتا رہا ہے بادشاہت صرف اللہ کی ہے۔ بے شک میری امی جان کہتی ہے، صبر رکھو اور رب کے کیے پر خوش رہو، تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، دل جوڑ دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے۔ صرف ایمان، توکل اور صبر کی بات ہے۔ آج انسان پریشان ہے کیونکہ اس کے پاس ہر کام کے لیے وقت ہے سوائے نماز پڑھنے کے۔ میری امی جان کہتی ہے، جو اپنی ماں کی خدمت کر کے رب کو راضی کر لیتی ہے وہ سجدے میں گر جائے تو آدھی امت بخشوا لیتی ہے۔
کیا تمہیں واقعی ڈر نہیں لگتا جب دنیا سے تمہاری آنکھیں بند کر دی جائیں گی اور جب تم آنکھیں کھولو گے تو خود کو قبر میں پاؤ گے؟ درد سے لپٹے ہوئے لوگوں کی دعائیں کمال کی تاثیر رکھتی ہے۔ لوگ لاکھ کہیں یہ ممکن ہے، میں نے اس کے کن سے تقدیر بدلتی دیکھی ہے۔ نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو تقدیر بدلنے کا طاقت رکھتی ہے۔ کسی کا دل اتنا نہ دکھاؤ کہ وہ سجدوں میں دعا مانگتے ہوئے اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔